دوستو، قرآن میں آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر کئی انسان اپنے پیچھے خدمت انسانیت اور یا انسانی ہمدردی کی کچھ ایسی یادیں چھوڑ جاتے ہیں جو ان کی زندگی میں عموماً دنیا سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں، مگر صدقہ جاریہ کے طور پر ہمیں ان کا ذکر خیر کر کے دنیا تک پہنچانی چاہیے تاکہ ہر انسان ان کو اپنا کر اشرف المخلوقات کہلانے کا حق ادا کرنے والا بن جائے۔ خاکسار کے چچا محمود احمد وینس بھی ایسے انسانوں میں سے تھے جنہوں نے خاموشی سے خدمت انسانیت کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا رکھا تھا۔ ان کی خودداری اور دوسروں کے آرام کا خیال رکھنے کا تو یہ حال تھا کہ جاتے جاتے بھی اپنے بچوں کے لیے سہولت کر گئے کہ کراچی پاکستان، جہاں انہوں نے 46 سال سے زائد کا عرصہ گزارا، وہاں سے 9 ماہ قبل ہی جرمنی اپنے بیٹوں کے پاس تشریف لائے اور اس رمضان کے آغاز میں اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ بچوں کے قریب آخری آرام گاہ پائی تاکہ بچوں کو دعا کے لیے آنے جانے میں سہولت رہے۔ ہمارے چچا ناصر احمد وینس نے ان کی ان گنت اوصاف میں سے چند کے ذکر کے ساتھ جو مضمون لکھا وہ لفظ بلفظ احباب سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہر کسی کے قریبی پیارے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی یاد تازہ ہو جائے اور ہاتھ ان کے درجات کی بلندی کے لیے خود بخود دعا کے لیے اٹھتے چلے جائیں۔ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ ریاض خیر آبادی کہتا ہے، جس انجمن میں بیٹھ گیا رونق آ گئی، کچھ آدمی ریاض عجب دل لگی کا تھا۔ جرمنی میں ایک شخص کی حالیہ رحلت پر اس کو منو من مٹی تلے دفن کرتے دیکھ کر ریاض خیر آبادی کا درجہ بالا شعر بے اختیار ہونٹوں پر ابھرتا چلا گیا۔ محمود احمد وینس جو گزشتہ سال ہی پاکستان سے اپنی اہلیہ خاکسار کی بھابھی محترمہ کے ہمراہ اپنے بیٹوں کے پاس جرمنی آ گئے تھے، اچانک چند روز کورونا کی وجہ سے بیمار رہ کر اپنے مولا حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمود احمد وینس خاکسار کے منجلے بھائی تھے، جو کہ ہم 6 بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑے بھائی پروفیسر محمد اسلم صاحب سابق آف تعلیم الاسلام کالج ربوہ، ہال ٹورنٹو، کینیڈا سے تقریباً 4.5 سال چھوٹے تھے۔ محمود بھائی کی اچانک وفات کا سن کر چند لمحوں کے لیے ذہن پر جہاں دھند سی چھاتی محسوس ہوئی، وہیں دل کو کئی کہانیاں سی یاد آ کے رہ گئیں اور یوں ذہن ماضی کے انگنت یادوں میں کھوتا چلا گیا۔ ہمارا گاؤں موضوع وینس نیواں، ضلع سیالکوٹ میں پاک و ہند کے بارڈر پر واقع ہے۔ گو ہم میں سے کچھ بہن بھائی پڑھائی کی خاطر ربوہ شفٹ ہو گئے، جن میں خاکسار اور محمود بھائی بھی شامل تھے۔ گاؤں میں محمود بھائی کی تبہر علمی سے متعلق بچپن کا ایک واقعہ ابھی تک حافظہ کے لوح پر تازہ ہے۔ ہمارے گاؤں میں فقط ایک ہی گھر، یعنی صرف ہمارا گھرانہ ہی احمدی تھا، وہ سبھی ذمہ دار گھرانوں کا فقط ایک ہی ذات یعنی وینس ہونے کی وجہ سے آپس میں بھائیوں جیسا تعلق تھا۔ ہمارے گاؤں میں لوہار پیشہ سے منسلک ایک مولانا صاحب ہوا کرتے تھے، جنہوں نے قیام پاکستان سے قبل مہاراجہ کشمیر کے جموں والے محل کی تعمیر کے وقت اس کی کھڑکیاں دروازے بھی تیار کیے تھے۔ یہ مولانا صاحب اہل حدیث مسلک سے منسلک تھے۔ گاؤں کے متعدد نوجوانوں کو تبلیغ کے ذریعے اہل حدیث مسلک سے وابستہ کر چکے تھے۔ ایک روز محمود بھائی کو بھی بڑی مجلس میں تبلیغ کرنے لگے۔ محمود بھائی جلدی سے گھر آ کر گھر سے سوال و جواب والی احمدیہ پاکٹ بک ساتھ لے گئے اور مولانا صاحب کے اعتراضات کے ایسے فر اور منہ توڑ قسم کے جواب دیے کہ مولانا صاحب کو پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا۔ یوں میں نے اپنے بچپن سے ہی محمود بھائی کو اپنی تبہر علمی کا سکہ جماتے دیکھا۔ پھر خاکسار جوں جوں بڑا ہوا، ان کی دوسری عادات و صلاحیتوں کا احوال بھی کھلتا چلا گیا۔
محمود بھائی کی گزشتہ حیات پر نظر ڈالتا ہوں تو بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب ذہانت و فطانت بزلہ سمجھی و خوش مزاجی برجستگی و بے ساختگی کے ساتھ ساتھ کسی ذات کو فقط انسانیت کی خدمت کی خاطر کسی ایک ذات میں یکجا کر دیں تو وہ وجود محمود احمد وینس کہلاتا ہے۔ جب آپ کراچی میں رہائش پذیر تھے، جہاں آپ کم و بیش 46 سال مقیم رہے، وہاں بھی ان گنت واقعات ہیں جو آپ کی خدمت انسانیت کے جذبے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کراچی کرنگی ایریا میں آپ کے ہمسایہ میں ایک غریب گھرانہ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ رقوہ اپنے میکہ گئی ہوئی تھی۔ سردیوں کے ایام تھے کہ اچانک سخت سردی پڑنے لگی۔ محمود بھائی کو پتہ چلا کہ اس غریب ہمسایہ کے پاس گرم لحاف نہیں، چنانچہ پیٹی سے گرم اور بالکل نیا نکور لحاف رضائی نکالی اور اپنے ہمسایہ کے گھر دے آئے۔ جب بھابی واپس آئیں اور دیکھا کہ پیٹی میں نیا لحاف نہیں تو محمود بھائی سے پوچھا کہ ایک لحاف کم ہے، تو محمود بھائی کا جواب تھا وہ ایک انتہائی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کا فرض پورا کر چکا۔ سچ کہا تھا جگر مراد آبادی نے کہ وہ حلم اور وہ تواضع اور وہ طرز خود فراموشی، وہ حلم اور وہ تواضع اور وہ طرز خود فراموشی خدا بخشے جگر کو لاکھ انسانوں کا انسان تھا۔ میرے محمود بھیا کہ اس قسم کے اتنے واقعات ہیں کہ بقول غالب ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ راکم کو یقین واثق ہے کہ خوبصورت یادیں بھی صدقہ جاریہ کی طرح ہوتی ہیں، جن کی برکت یادوں اور یاد کرنے والے دونوں کے لیے باعث و خیر و برکت ہوتی ہیں۔ اکتوبر 1985 کی بات ہے، خاکسار کویت سے پاکستان اپنی شادی کے سلسلے میں گیا۔ کراچی میں محمود بھائی کے پاس بھی وہ 2 روز ٹھہر کر ابوا بذریعہ ٹرین عازم سفر ہوا، لیکن محمود بھائی نے کہا کہ تمہارے پاس شادی کا قیمتی سامان وغیرہ بھی ہے، لہٰذا تمہارے لیے اکیلے سفر کرنا مناسب نہیں، چلو میں بھی تمہارے ساتھ فیصل آباد تک چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ فیصل آباد تک میرے ساتھ گئے اور پھر چونکہ ان کے جاب سے چھٹی کا مسئلہ تھا، چنانچہ اگلی صبح مجھے فیصل آباد چھوڑ کر اسی وقت واپس پھر کراچی کے لیے عازم سفر ہو گئے۔ یوں تقریباً 24 گھنٹے سے زائد کا سفر بنتا تھا جو انہوں نے فقط میرے سامان کی حفاظت کی خاطر کیا۔ بلا شبہ ہماری یہ قحط الرجال کی ماری دنیا ایک نفیس دل اور خوبصورت اتوار رکھنے والے انسان سے محروم ہو گئی۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ دراصل محمود بھائی کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے کام آنے کی اپنی عمل سے ترغیب دی اور حوصلہ بڑھایا۔ وہ دکھاوے کے مخالف اور ستائش و صلے سے بے پرواہ انسان تھے۔ میری ایک بھتیجی عزیزہ فوزیہ مقیم ٹورنٹو کینیڈا بتاتی ہیں کہ شادی کے 1 سال بعد وہ اپنے میاں کے پاس سعودیہ روانہ ہونے لگی تو رات اسے کراچی ٹھہرنا پڑا۔ وہ محمود بھائی کے گھر ٹھہر گئی۔ اس کی 3-4 ماہ کی بچی بھی اس کے ہمراہ تھی۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے بھتیجی تو گہری نیند سو گئی، مگر اس کی بچی رات کو ہر 2 گھنٹے بعد دودھ پینے کی عادی تھی۔ چنانچہ محمود بھائی تمام رات اس بچی کے لیے رات کو دودھ گرم کر کر کے فیڈر کے ذریعے اسے پلاتے رہے کہ کہیں اس بچی کی ماں کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ سچ ہے بازبان محمد علی جوہر ہے رشک ایک جہاں کو جوہر کی موت پر، ہے رشک ایک جہاں کو جوہر کی موت پر، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔ کراچی میں جب تک رہے اپنے گھر کے سامنے والی گلی میں علی اور صبح نماز فجر سے قبل اٹھ کر اپنے گھر کے علاوہ ارد گرد کے گھروں کے سامنے بھی جھاڑو لگانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب انہیں ایسے کام سے اعتراض برتنے کو کہا جاتا تو کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کو پیارا ہوتا ہے۔
اس کا جو اس معاملے کی گواہی میں ذاتی طور پہ بھی دے سکتا ہوں۔ چند مہینے قبل پاکستان ٹی وی میں ایک مارننگ شو میں کوئی صاحب بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کراچی میں کسی شخص کو دیکھا جن کو پاکستان میں مسلمان نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے، اور بالکل انہوں نے یہی نقشہ کھینچا، اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے ہمارے چچا کو غالباً دیکھا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، ان کی کن کن باتوں کو احاطہ تحریر میں لاؤں۔ ان کے ایک بھتیجے عزیز افتخار احمد حال مقیم لندن نے بتایا کہ جب وہ اسکول کا طالب علم تھا تو چچا جان محمود انہیں ہر ماہ بطور جیب خرچ کراچی سے رقم بھجوایا کرتے تھے، اور یہ تو خاکسار نے بچپن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمود بھائی رغوا میں جب طالب علم تھے تو عید والے دن کافی ریزگاری اپنی جیب میں ڈال کر نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ راستے میں جتنے بھی مانگنے والے فقیر ملتے ان کے ہاتھ پر ریزگاری بطور عیدی رکھتے چلے جاتے تھے۔ یہ جو واقعہ ہے میرے بھائی نے بیان کیا، اس کا گواہ میں بھی ذاتی طور پر ہوں کہ ہم تمام بہن بھائی جو پڑھتے تھے ان کو بڑی باقاعدگی سے ہمارے چچا کی طرف سے خط آتا تھا جس میں وہ اچھی پڑھائی کا ذکر کرتے تھے اور ساتھ بطور انعام رقم بھجوایا کرتے تھے۔ یہ ان کی پکی ایک روٹین تھی۔ آگے چلتے ہیں، چچا لکھتے ہیں، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ دراصل محمود بھائی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے کام آنے کی اپنے عمل سے ترغیب دی اور حوصلہ بڑھایا۔ وہ دکھاوے کے مخالف اور ستائش و صلے سے بے نیاز تھے۔ اپنی نپی تلی تنخواہ پر گزارا کیا، لیکن کبھی ان کی خوش دلی، دریا دلی اور ثابت قدمی میں فرق نہیں آیا۔ ان کے تینوں بیٹوں نے ماشاءاللہ انجینئرنگ کی ہے، جبکہ اکلوتی بیٹی نے ایف ایس سی پری میڈیکل میں کراچی بورڈ میں پوزیشن لی، جس کے بعد داؤ میڈیکل کالج سے MBBS مکمل کر کے اس وقت آسٹریلیا میں ڈاکٹر ہیں۔ محمود بھائی جب کراچی کے ایک بڑے پولٹری فارم میں بطور سپروائزر کام کرتے تھے تو اس وقت بھی دوستوں کے لیے ان کا اظہار دیب نہیں تھا۔ یہاں ٹورنٹو میں ایک دوست جو کرنگی کراچی میں ان سے واقف تھے بتاتے ہیں کہ محمود صاحب اکثر و بیشتر دوستوں کو پولٹری فارم کا ڈبل زردی والے انڈوں کا ٹرے بطور تحفہ دیا کرتے تھے۔ ہم انہیں مذاق میں کہتے تھے، محمود صاحب پولٹری فارم کے سیٹ مالک کو پتہ چل گیا تو اس نے آپ کے خلاف ایکشن لے لینا ہے۔ آگے سے مسکرا کر کہتے کہ مالک کو میری اس عادت کا بخوبی علم ہے، اس نے 1-2 ٹرے مجھے لے جانے کی باقاعدہ اجازت دے رکھی ہے۔ ان کے یہاں جو اثار و کرم ہے، ریاضت اور مجاہدہ ہے، وہ صوفیہ کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ ان کی زندگی بلا شبہ ایمان اور خدمت انسانیت کا حاصل ضرب تھی، اور اسی لیے ان کی سیرت کا سونا بھٹی میں تپنے کے بعد کندن بن سکا ہے۔ وہ جب تک پولٹری فارم میں کام کرتے رہے وہاں مری ہوئی مرغیوں کو اٹھانے کے لیے ایک گاڑی باندھ رکھا ہوا تھا جو کہ ایک پنجابی عیسائی تھا۔ کرسمس وغیرہ کے مواقع پر وہ محمود بھائی کو اپنے گھر لے جاتا اور ان کو اچھے اچھے پکوان کھلاتا۔ محمود بھائی کے ساتھ کام کرنے والے دیگر مسلمان افراد حیران ہوتے کہ آپ نے ایک عیسائی چوڑے کے گھر سے کھانا کھایا۔ محمود بھائی کا نہ پاتولا جواب ہوتا کہ عیسائیت کون سے اس کے پکوان میں گھس جاتی ہے، میں تو صرف اس غریب کی خواہش کی خاطر اور اس کے دل کو راحت پہنچانے کے لیے اس کے گھر میں جا کر کھانا کھاتا ہوں۔ اگر اس سے اس غریب کی دلجوئی ہو جاتی ہے تو میرا کیا بگڑتا ہے۔ محمود بھائی کی خوش مزاقی کا اندازہ ان کے ذوق شعر، لطائف اور ان کی کتابوں کے انتخاب سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے پاس ہر قسم کی کتابوں کا وافر ذخیرہ تھا۔ جرمنی آتے وقت وہ تمام کتب کرنگی جماعت کی لائبریری کو بطور گفٹ دے آئے۔ ان کی حصے مزاح کے بے شمار واقعات یاد آ رہے ہیں۔ جب کبھی ان سے فون پر بات ہوتی تو کوئی نہ کوئی دلچسپ واقعہ یا چٹکلا ضرور سنایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی میں اپنے چشم تصور سے محمود بھائی کو ایک چٹکلا نما واقعہ سناتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔
ایک دفعہ گومل یونیورسٹی صوبہ سرحد کے وائس چانسلر اور اکانومی ادبیات کے سابقہ چیئرمین پروفیسر پریشان خٹک مرحوم کو کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے کہیں جانا پڑا۔ میزبانوں نے بتایا کہ ان کا کوئی نمائندہ یا ڈرائیور ایئرپورٹ پر ان کے نام کی تختی لیے کھڑا ہوگا جو ان کو سیدھا کانفرنس ہال میں لے آئے۔ پریشان صاحب نے تمام استقبالی تختیاں پڑھی اور اپنا نام کہیں نہ دیکھ کر ایک نمایاں جگہ پر کھڑے ہو گئے تاکہ میزبانوں کا نمائندہ انہیں آسانی سے دیکھ سکے۔ آہستہ آہستہ سب مسافر اور ان کے میزبان رخصت ہو گئے اور ان کے علاوہ صرف ایک ڈرائیور نما شخص باقی رہ گیا جو بار بار پریشانی میں ادھر ادھر آ جا رہا تھا۔ پریشان صاحب نے سوچا ممکن ہے اس کی شناختی تختی وغیرہ گم ہو گئی ہو، سو کیوں نہ خود ہی اس سے بات کر لی جائے۔ انہوں نے اسے روک کر کہا میں پریشان ہوں۔ اس نے ایک بھرپور نظر ان پر ڈالی اور ایک طرف جاتے ہوئے کہا تو میں کیا کروں، میں تم سے زیادہ پریشان ہوں۔ الغرض اس طرح کے ادبی و علمی لطائف سنا کر دوسروں کو ہنسانے کے فن سے بھی خوب واقف تھے۔ افسوس کہ 2 اپریل 2022 کو دائی اجل نے اس نیک نفس انسان کو ہم سے چھین لیا۔ ماضی کو حال سے ملانے والی ایک زنجیر تھی جو ٹوٹ گئی، تہذیب کا ایک ستون تھا جو گر گیا۔ فی زمانہ ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ یہ بات بھی نہیں کہ وہ خاکسار کا حقیقی بھائی تھا، بلکہ وہ تو ان اشعار کا حقیقی مصداق تھا کہ خوش تکلم سا خوش ادا سا ہے، خوش تکلم سا خوش ادا سا ہے، بے تکلف سا ہے، ریا سا ہے، یوں لگا جب ملا وہ پہلی بار، جیسے صدیوں سے آشنا سا ہے۔